جی بالکل، بیسکلی اس سال تو کیونکہ تعلیمی سال جو ہے وہ چھوٹا کر دیا گیا ہے جی۔ صوبہ سندھ کے اندر، تو صوبہ سندھ کے جو طالب علم ہیں وہ بہت پریشان بھی نظر آتے ہیں، مگر ہم ان کو امید دلاتے ہیں کہ اگر آپ آغاز سے ہی اپنی تیاری رکھو گے، 2025 کا آغاز ہے اور جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ہوں۔ ان کو چاہیے کہ ابھی سے تیاری سٹارٹ کریں اور گھبرائیں مت، پریشان مت ہوں۔ مگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ ہمارا تعلیمی نظام، امتحانی نظام جو ہے وہ بھی بہت ناقص ہے، اس میں کئی خامیاں پہلے سے موجود ہیں، اس میں بہت سی بڑی بڑی خامیاں ہیں، اس کو اس وقت ڈسکس کرنا بڑا مشکل ہے، مگر پھر بھی جس طرح سے بچے پہلے سے تیاری کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک بات ضرور کریں کہ اپنی قابلیت پہ بھروسہ کریں اور اپنی تیاری ابھی سے آغاز کر دیں۔ اب اچھا، یہ ہے کہ پورے پیپرز جو ہے نا ہونے چاہیے. آئی اسٹل ریمبر، میں تو خیر بہت پہلے میں نے گریجویشن کی تھی، تو اس وقت ایک چیز ہوئی تھی. ہر کسی کو وہی 5 سالہ جو پیپر ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے مجھے نا 6 مہینے کا ٹائم ملا اور 6 مہینے میں نے ساری کتابیں جو ہیں پڑھ ڈالی. ایک ایک کتاب کا کونا نہیں چھوڑا تھا میں نے. سب کہتے تم 5 ایئر پیپر خالی پڑھو. میں نے کہا نہیں، میرا دل کر رہا ہے کتاب پڑھنے کا نا. آئی وانٹ ٹو سی کہ پوری کتاب میں کیا ہے. آپ کو سیریسلی بتاؤں، 5 سال والا پیپر آیا ہی نہیں، سب چینج آیا. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ کر آئی تھی جو مجھے یاد رہ گئی. تو یہ جو ہے چیز کہ آپ کو سب پڑھنا، اٹس امپورٹنٹ. کتابیں آپ کی کس لیے ہوتی ہیں کہ پوری کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، کہ آپ کو پوری کتاب پڑھی جائے. جی بالکل بالکل، لیکن جب آپ بریک دے کر پڑھیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کے دماغ میں گیا کیا. یہ ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ کی ایگزامپل سے ایک تو ہے کہ آپ کی بڑی اچھی ہیبٹ تھی بک ریڈنگ کی، جو کہ ہاں. آج کے طالب علم کے اندر بک ریڈنگ کی ہیبٹ بالکل نہیں ہے، اور وہ ساری کی ساری کتابیں نہیں پڑھ پائیں گے. اس کی اسٹڈی کے میتھڈس ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اکارڈنگلی کریں، بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام کے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی وہ پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور سمجھنے کے بعد وہ جا کر جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو ریٹین کرے گا، اور پھر اس کو ریکال اور ریوائز کرتے رہیں. ٹھیک ہے. SQ3R کا میں نے پہلے ایک میتھڈ بتایا تھا کہ اس کے مطابق وہ کریں تاکہ اسٹڈی کا پروسیس چلتا رہے، سروے ہوتا رہے، اور اس کی کیوری کرتے رہیں. دماغ سوچے گا، ہر ایک چیپٹر، ایک ٹاپک پڑھنے کے بعد دماغ کے اندر کیوری ہوگی، اس کیوری کو خود رپلائی کریں، یا اپنے کسی سینئر ٹیچر سے اس کیوری کو کریں تاکہ اس کو سمجھ میں آئے. کوشچنس ہوتے ہیں. اس کے بعد 3R کا مطلب ریویژنس وغیرہ کرتے رہے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اب جو میں بات کہنے جا رہا تھا کہ جو ہمارا تعلیمی امتحانات کا نظام ہے اس کے اندر بہت خامیاں ہیں. خامیاں یہ ہے کہ یہاں تو اس ملک کے اندر سلیبس کو بھی ہم اسٹینڈرڈائز نہیں کر پائے، سنگل نیشنل کیریکولم نہیں بنا پائے. پہلے تو سلیبس ایک ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر پنجاب کے پیپرز ہیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں، یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں، یا تمام صوبوں میں، وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. SLO بیس ہونی چاہیے، لرننگ آؤٹ کم والی ہونی چاہیے، بچوں کو قابل بنائے. میمورائزیشن والی، روٹ والی نہ ہو کہ جی ریڈ کر لیا اور روٹ کر دیا، لکھ دیا. یعنی جیسے آپ نے پوری کتاب پڑھ لی اور آپ جائیں اور اس کو رٹے کو جو ہے آپ کاغذ پہ، رٹنا نہیں ہے، میں نے رٹا کاغذ نہیں پہ تھا. نہیں نہیں آپ نے کہا نہیں، میں ایگزامپل ہاں ہاں دینا چاہ رہا ہاں ہوں ہاں ہاں. کہ نہیں، میں تو ویسے ہی بتا رہی جن ہوں. آج بھی کچھ ہاں بچے ایسے بچے ہیں جن کے اندر ڈیلی بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے، اور وہ ہاں بہت ذہین بچے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر انفارمیشن مائنڈ میں آ رہی ہے، نالج ان کی اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہاں. وہ کئی ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ کتابیں ریڈ کرتے ہیں، مگر ریڈ کر کے اور صرف اس کو رٹا لگا کر اور لکھ دینا ہی امتحان نہیں ہے. اور پھر اس کی جو چیکنگ کا جو میتھڈ ہے کہ اگر ہو بہو آپ ہر بچہ وہی رٹا ہوا سوال لکھ دے، یا 5 ایئر والا لکھ دے، یا کہیں سے اور لکھ دے، مگر سیم ہوگا، تو وہ چیکر اس کو بڑے آسانی سے نمبر دیتا جائے گا، صرف اس کی ہینڈ رائٹنگ اور پریزنٹیشن دیکھتا جائے گا. یہ تمام تر چیزوں کو، ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا اس مختصر پروگرام میں ناممکن لگتا ہے، کہ یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. پھر بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ملتا ہے، ہمارے بچے جو بھی محنت کرنے کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں، اس کے بعد کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. جی سٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ جی بچے نے FSC کر لیا، یا جو بھی بایو سبجیکٹ لے لیا، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ MD کیٹ کا تیاری کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کہ اس کا مطلب ریلائبلٹی نہیں ہے ہمارے نظام تعلیم میں. آپ میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، کسی پروفیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے کیوں ہیں؟ ایکچولی کیونکہ وہ ان کو بورڈ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہر بچے کا گریڈ، ایک بچے کا گریڈ A1 ہے اور ایک بچے کا گریڈ B ہے.
اور دیکھا جائے تو بی گریڈ والا بچہ زیادہ قابل نظر آ جاتا ہے اس ایڈمیشن ٹیسٹ میں، اور A1 والے کو کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، ریلائبلٹی نہیں ہے. تو ہمارے نظام کے اندر کتنی خامیوں کا ذکر کیا جائے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے پیرنٹس کا، ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے. ہمیں پورے مائنڈ سیٹ کو بیٹر کرنا ہے کہ بچے کو ہمیں ایک اچھا، اگر کسی بھی پروفیشنل فیلڈ میں جانا ہے تو اس کو قابل بنانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ صرف نمبر اور گریڈز اچھے لینے کی کوشش کی جائے. اس طرح کا یہ سلسلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پھر بھی آج ایک رائٹ ٹائم پہ پروگرام ہے، 2025 کا آغاز ہے، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو ہمت دیں، حوصلہ دیں. باقی یہ جو موبائل فونز ہیں، یہ دوسری جو ڈیوائسز ہیں، وہ بکس تو ہاتھ سے نکل گئی چیزوں، یہ آ گئی ہاتھ میں. اب اس میں وقت بہت زیادہ کرتے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کو یہ پتہ ہاں ہے بڑا ایک ایک وقت ضائع منٹ، ہوتا ہے اس سے. ہاں دیکھیں اگر کسی کا آن ایوریج اس وقت نوجوانوں کا 3 گھنٹے کا اسکرین ٹائم آن ایوریج تو ہے. ٹین ایجر کا، جو اس ایج گروپ میں آتے ہیں، جو 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں. ٹین ایج ویسے بھی ایڈولنس ایج ہے، بڑی خطرناک ایج ہے. اس کی ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ہے. آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے والے بچوں کی ایکٹیویٹی ڈیفرنٹ تھی. آج کا بچہ بہت انگیج ہے، ڈرگس میں انوالو ہو گیا ہے، اس کو سکون چاہیے. ذہنی ٹینشنیں اتنی زیادہ ہیں، اب انزائٹی پیدا ہوتی ہے. اس کو سکون دینے کے لیے اس وقت 70% سے زیادہ بچے جو ہے اسموکنگ، اور بہت سی، اب آج کل میں کیا ذکر کروں، ویب بھی پینے لگ گئے. ایک چھوٹی سی ویب آتی ہے، وہ ویب تو فیشن بن گیا ہے. یہ شیشہ اتنا زیادہ کامن ہوا ہوا ہے. بہت وہی اچھا ایک لوگ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا کہ یہ جو ہے شیشے میں کچھ ایسا نہیں ہوتا. بھائی شیشے میں بھی کیوں نہیں ہوتا؟ نکوٹین تو آپ کو ہر طرح سے اس طرح مل رہی ہے. کیا مطلب ویپ کا تو ایک الگ اس کا وہ ہے. ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ نقصانات ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی ایسی چیز. اچھا ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پر اب تک اس بینگ لائک دس از 2025، ہم اب تک سیمیسٹر سسٹم کی طرف کیوں نہیں آئے ہیں؟ بچوں کو جس طرح پوری کتاب کی بات ہو رہی تھی نا پڑھنے کی، آپ نے اگر ایک حصہ بھی چھوڑ دیا تو زندگی میں آپ سوچیں آپ نے کتاب کا ایک حصہ آپ نے مس کر دیا ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ادھر لکھا کیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ نظام آ کیوں نہیں پاتا؟ کیوں ہم ابھی تک پورے سال بعد ہی پیپر دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں بچوں کو ان کی ایبلٹیز کو بڑھانے کے لیے کٹ ٹو کٹ کام ہو رہا ہے کہ تاکہ وہ پورا پڑھ بھی سکیں اور ان پر بہت زیادہ برڈن بھی نہ ہو؟ کیونکہ مین تو پڑھائی ہے نا، مین تو ان کے اندر گریسپ کرنا ہے نا چیز کو. مین تو مقصد یہ ہے نا، گریڈز مقصد سے زیادہ تو یہ مقصد ہے نا. تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمارے سے مراد ہے ہم پیرنٹس کا، پاکستانی عوام کا. ہاں ہم لوگ جس انداز سے سوچتے ہیں ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں اس میں جدت پیدا کرنی چاہیے. ہمیں دوسرے، دیکھیں پاکستان میں پیرلر ایک او لیول کا نظام بھی تو موجود ہے، یعنی بالکل. کہ ہاں جس کا نظام کا نام کیمبرج سسٹم ہے. کیمبرج سسٹم اور میٹرک سسٹم میں جو فرق ہے، ہم اس کو کیوں گیپ ختم نہیں کرتے؟ ہم کیوں اچھی چیزیں جو ہے اس کو اپنے سسٹم کے اندر نہیں لے کر آتے؟ اب مزیدار بات ہے کہ پچھلے کوئی 10 سالوں سے پاکستان کے بورڈ اپنے ڈیٹا بیس کو ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں. اب بلیو می کہ یہاں پر بچوں کے پاس پیرنٹس بے فارم تک نہیں بنواتے. بے فارم کی کنڈیشن ہے، اب تو ایف آر سی کی کنڈیشن ہے، مگر وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے میٹرک کے جو طالب علم ہوتے ہیں یا میٹرک سسٹم کے جو طالب علم ہوتے ہیں. ابھی ایگزامینیشن فارم ڈیجیٹلائز کرنا ہے. بورڈ نے پابندی لگا دی ہے اب تمام کہ وہ ڈیجیٹلی جو ہے اس کو انٹر کیا جائے. اور ہم اڈاپٹ ہی نہیں کرتے، ہم اپ گریڈ ہی نہیں کرتے. کسی کا موبائل فون ہوتا ہے، اپنے انہی کے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے ہیں، اینڈرائڈ یا جو بھی، اس کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. مگر یہاں کے اپنے آپ کے مائنڈ کو اپڈیٹ اپ گریڈ نہیں کرتے. کیوں نہیں کیمبرج سسٹم کی اچھائیوں کو اڈاپٹ کرتے؟ یہ بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں.